اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے کہ چند دنوں سے نیم رافضی افراد اور رافضیوں نے ایک حلہ گھولا ہوا ہے اہل سنت والجماعت پر۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت روزہ جو ہے پہلے افطار کر لیتے ہیں وقت سے پہلے، جبکہ اہل تشیع افراد جو ہے وقت کی تاخیر کرتے ہیں تو وہ درست طریقے سے افطار کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ قرآن شریف کی آیت سورۃ بقرہ کی ہے، اور آیت نمبر ہے 187 وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب جو لوگ صاحب لغت ہے، جن کو لغت کے بارے میں پتہ ہے کہ الہ سے مراد کیا ہے، الہ جو ہے وہ غایہ تک ہے، یعنی آپ اپنی مراد تک پہنچ گئے تو آپ کہیں گے یہاں تک کہ آپ پہنچ جائے تو آپ الہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ یعنی اگر اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو میں کہوں گا تب تک یا یہاں تک کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کیونکہ حرف جر ہے عربی کا، اس کے مقابلے میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں تو وہ ہے حتی۔ حتی جو ہے وہ الہ سے زیادہ غایہ مطلوب ہوتا ہے اس میں، یعنی تھوڑا اور بڑھ جانا۔ اگر کہا جائے کسی کو کہ آپ ان کے گھر تک جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں الہ بیتہ، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ ان کے گھر میں داخل ہو جائے تو حتی فی بیتہ آپ کہیں گے کہ یہاں تک کہ تم ان کے گھر تک جاؤ، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ مراد۔ تو یہاں پہ جو قرآن شریف میں لفظ آیا ہے الا کا، الی الصیام الی اللیل فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ الی اللیل، تو یہاں تک کہ رات ہو جائے یا رات شروع ہو جائے۔ یہاں چونکہ لغت عربی جو ہے ایک فصیح زبان ہے اردو کے مقابلے میں، تو جب رات کی شروعات ہو جائے تو آپ افطار کر لیں۔ اب اس کا مفہوم تو یہ بنتا ہے، لیکن ہم ذرا علمی دلائل بھی دیں، عقلی و علمی دلائل۔ پہلے تو آپ حدیث سن لیں کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب رات یہاں سے شروع ہو، اشارہ کیا آپ نے، اور سورج وہاں پہ یعنی دن وہاں پہ ڈھل جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار اپنا افطار کر لیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 1954 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 1954، اور اسی طریقے سے حدیث مسلم میں 1100 صحیح مسلم کی، یعنی دونوں صحیحین میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رات یہاں سے شروع ہو اور دل وہاں سے ڈل جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزے دار اپنا افطار کر لیں۔ تو اب ذرا لوجیکل طور پہ، علمی طور پہ دیکھا جائے کہ کہاں سے رات شروع ہو۔ رات شروع ہوتی ہے جہاں سے طلوع مشرق سورج ہوتا ہے، یعنی مشرق سے۔ رات مشرق سے اگر شروع ہو جائے، ظاہر سی بات ہے ٹائمنگ جو ہے منٹ بہ منٹ بدلتی ہے، یعنی زمین جو ہے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی لکیر تو نہیں ہوتی زمین میں۔ اب رات جب جیسا کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج کا، اور وہاں سے سورج ہوتے ہوتے پھر آپ ظہر کے ٹائم پہ آتا ہے تو سورج زوال کے وقت آپ کے سر پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ غروب کا ٹائم آتا ہے۔ تو سورج ڈھلنے کا ٹائمنگ جو ہے وہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہے نا سورج کی اسی طریقے سے رات جب ڈھلنی شروع ہوتی ہے تو مشرق کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں سے رات شروع ہو جائے اور یہاں دن ڈھل جائے اور سورج غروب ہو جائے، دن ڈھل جائے اور سورج غروب ہو جائے تو لوگ جو افطار صائم ہیں، جو روزے دار ہے، وہ اپنی روزہ کھول دیں۔ یہ اتنی صریح حدیث ہے کہ جس سے جو ہے بعض افراد، خصیصاً میں مفتی ہمدرد صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کہاں تک آپ جائیں گے، کہاں تک آپ جائیں گے؟ میں ذرا حیران ہوں آپ سے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی آپ کی نظر کے سامنے سے نہیں گزری ہے، اور صحیح بخاری کی ان حدیث کی کیا معنی ہے؟ اور پھر لوجیکلی بات بھی اگر آپ دیکھنا چاہے کہ سورج کا یعنی رات کا شروع ہونا
تو مشرق کی جانب سے اب رات شروع ہو چکی ہے، یعنی مشرق کی جانب سے سورج تو کب سے نکل چکا ہے، 12 گھنٹہ پہلے وہاں سے سورج جو ہے آپ دیکھیں ابتدا ہوئی ہے، اور پھر ڈلتے ڈلتے وہاں جس جگہ سے سورج نے چھوڑی ہے تو وہ جگہ کوئی 12 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے۔ سورج جہاں ڈل جاتا ہے تو وہاں ڈھلنے تک مطلب دن کا کام تمام ہو چکا ہے، سورج کے ڈلنے تک دن کا کام تمام ہو چکا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہا الی اللیل، تو اس کا مطلب ہے کہ رات آ پہنچے، الی اللیل یعنی تم رات کے آ پہنچے تک پہنچ گئے، یعنی رات آ پہنچے یا اتم سے، یعنی تمہارا روزہ جو ہے رات کے آ پہنچے تک قائم رہو۔ رات کی ابتدا ہوتی ہے مشرق کی جانب سے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اس کے بعد جو ہے سورج کے ڈلنے تک رات پوری جو ہے نا چھا جاتی ہے، جسے ہم کہیں کہ بھئی پورا اندھیرا چھا گیا۔ اب حتیٰ تک کا تو لفظ استعمال نہیں کیا گیا قرآن میں، الا کا استعمال کیا ہے۔ الا کے اصل معنی ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ، بس جہاں سے رات شروع ہوتی ہے آپ، یعنی روزہ آپ کا وہاں تک پہنچے جہاں رات شروع ہوتی ہے، بس یہ اس کا معنی بن سکتا ہے۔ اور جبکہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع افراد جو ہے وہ صحیح روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ زیادہ کر رہے ہیں۔ برحال وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ زیادہ کرنا درست ہے کہ نہیں، وہ تو اس کا بھی جواب ہے، علماء دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک خاص نقطہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس وقت کہ جی آپ غلط روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جلدی افطار کر رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوا، اور وہ اہل تشیع سے افطار نہیں۔ بھائی آپ کا روزہ پورا ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارا جو مسلک ہے آج سے نہیں ہے۔ اگر حنفی مسلک ہے تو کم سے کم بھی اس کو آپ 13 صدیاں گزر گئی ہے اس مذہب کو، اس مسلک کو، تو 13 صدیاں سے لوگوں نے غلط افطار کیا رکھا ہوا ہے، اور آج لوگوں کو عقل آ گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ جو لوگ عربی لغت کو نہیں سمجھتے ہیں وہی اس طریقے سے فتنے ڈالتے ہیں، جیسا کہ مرزا جہلمی صاحب نہیں سمجھتے بات کو کہ عرب لغت میں کیا بات ہے، اس کی تعبیر کیا۔ پھر حدیث ہے، حدیث ایک آیت کی تشریح کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تشریح ہو چکی ہے کہ یہاں سے جب رات شروع ہو آپ رات کو پہنچو، اقبل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں دن ڈھل جائے اور سورج غروب ہو جائے تو تم اپنا روزہ کھول دو۔ تو یہ ہے یہاں آج کا یہ میسج تھا میرے خیال سے ان حضرات کے لیے کہ جن کو میں چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح معنوں پہنچ جائے کہ آپ کسی پروپیگنڈا کے اس میں نہیں آنا، لوگوں کے جو آج کل کوشش میں لگے ہوئے اہل سنت کو غلط ثابت کرنے میں۔ الحمدللہ اہل سنت حق پر ہے اور حق پہ ہی رہیں گے، اور یہ رسول اللہ کی وہ جماعت ہے جسے ہم فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، یہی الحمدللہ حق پر ہے اور حق پہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔